إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس مسجد کھنڈی پڑا کے باوقار و معزز ذمہ داران، اسلامی بزرگوں، بھائیوں، محترم خواتین اسلام، رمضان المبارک کے اختتام کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے
کہ رمضان کے بعد اپنے انعامات کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سب کو اپنے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے آج کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، اس کے احسانات کو بجا لائیں، اس کے اکرامات اور نعمتوں کو محسوس کریں اور اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ کم ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ منزہہ مطہرہ پر، جنہوں نے انسانیت کی ہدایت، رہنمائی اور اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بے شمار تکالیف کو برداشت کیے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن عزیز کی سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی پڑھی ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اسی آیت کریمہ اور حدیث پاک کے ترجمہ اور مفہوم کو سمجھ لیں، اپنا احتساب کریں، غور کریں کہ ہمیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کس بات کی طرف دعوت دیتی ہے، کس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید اپنے اسلوب اور طرز کی بنیاد پر جگہ جگہ ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے۔ چونکہ یہاں ضرورت عام لوگوں کی نہیں تھی، جہاں پر ضرورت عام لوگوں کی تھی وہاں قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پوری دنیا کو مخاطب کرنا چاہا اور پوری دنیا سے وہ بات کہنی چاہیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کو کہا، اور جہاں اس کی ضرورت نہیں تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ آپ دیکھ لیجئے بہت ساری عبادات، جس میں ابھی روزہ گزرا، اس میں بھی اللہ نے کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم سب لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ روزے کی فرضیت، اس کا ثواب، اس کا مقام، اس کی فضیلت صرف ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے ہے، مومن ہی لوگوں کے لیے ہے۔ چل جائے گی اگر ایک کافر روزے کے فوائد کو دیکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو قبول کرتے ہوئے، مانتے ہوئے وہ بھی روزہ رکھ لے، وہ لوگ بھی روزہ رکھ لیں۔ کیوں؟ روزے کے طبی فوائد ہیں، اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے۔ اس بنیاد پر اگر وہ روزہ رکھ لیں تو یہ اور بات ہے، لیکن ان کے روزے کا کوئی ثواب اللہ کے ہاں نہیں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ضرورت جس چیز کی تھی وہاں ایمان والوں کی تھی، تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب تم مومن ہو گئے تو تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو مومن ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا تو معاملہ الگ ہے۔ تو ذمہ داری ڈالی گئی، اے ایمان والو قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، سب سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ایک عقل سلیم دیا ہے، جس سے وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، ہمیں کس چیز کو کھانا ہے، کس چیز کو پینا ہے، کس چیز کو پہننا ہے، کس چیز کو استعمال کرنا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، کون سی چیز ہمیں خریدنا ہے۔ ہر انسان اپنی اس زندگی میں اچھائی کی طرف سوچتا ہے، بھلائی کی طرف سوچتا ہے، ہمیں یہ استعمال کرنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ایسے ہی
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اوپر خود نگراں ہے، وہ خود دیکھے، کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی انسان کو کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن کوئی کسی کو برداشت نہیں کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی، اپنے باپ سے بھاگے گا. یہ صورتحال ہوگی. وہ صاحبتہ، وہ بنی، اپنی بیوی، اپنے بیٹے سے بھاگے گا. یہ صورتحال ہوگی. اس لیے کوئی قیامت کے دن یہ نہیں اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتا کہ اللہ تعالی ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. آج اگر مسلمان ہے، ہزاروں علماء، ہزاروں ممبر و میرا، ہزاروں جلوس، ہزاروں خطبے اس کو ابھارنے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے. وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا. اور آج اسلام پوری دنیا میں پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. اس لیے قیامت کے دن کوئی کافر بھی اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں پیش کر سکتا، یہ نہیں بتا سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ملا تھا. پوری دنیا کے اندر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا قوا انفسکم، اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچانا ہے. انسان اپنے اوپر نگراں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَهْلِيكُمْ، ایک ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ نے ڈالی. وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو جو آپ کے ماتحت ہیں، جس کے آپ ذمہ دار ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ وجہ ہے کہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد وغیرہ کی کیا فرمایا کہ چونکہ کلمے کے بعد سب سے پہلے کس کا نمبر آتا ہے؟ حقوق اللہ کے اندر نماز کا نمبر آتا ہے، جس سے بندے کا اور اللہ کا تعلق جڑتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو، تو اسے نماز کا حکم دو. اور جب اس کی عمر 10 برس کی ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اسے تعزیراً سزا دو، ادب کی مار مارو، سرزنش کرو کہ اب تم اس بات کے لائق ہو گئے کہ نماز تمہارے اوپر فرض کی جا چکی ہے، اب تمہیں مسجد چلنا ہے، اب تمہیں نماز کی پابندی کرنا ہے. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. غور کیجئے، یہ تو دنیا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آتا ہے، اپنے بھی کام آتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ دنیا ہے. اگر ہم کو گرمی لگ رہی ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہم اپنی گرمی کے لیے پنکھا استعمال کرتے ہیں، اے سی استعمال کرتے ہیں. ہمیں پیاس لگی ہے، ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں. لیکن غور کیجئے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل، آخرت کی وہ سب سے پہلی منزل جسے سوچ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں 10 صحابہ کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رونا شروع کر دیتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. غلام نے کہا کیا بات ہے، آپ کے سامنے جب جہنم کی ہولناکیوں کا، جنت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا تو نہیں روتے جتنا جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ رونا شروع کر دیتے. کہنے لگے بھائی بات ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے میرے کانوں نے سنا تھا کہ قبر
آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جس شخص کو قبر کی منزل آسان ہو گئی، نجات پا گیا جو شخص، آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا، آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی. یہ قبر ہے جو آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، جہاں انسان کو گزرنا ہے. وہاں پر کیا کام دے گا؟ آدمی کے اعمال، آدمی کی اچھائیاں، آدمی کے اخلاق، آدمی کی قرآن مجید کی تلاوت، آدمی کے دیگر اعمال، نماز، یہ ساری چیزیں اسے قبر کی منزل میں کام آئیں گی. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یتبع المیت ثلاث، ایک آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں: اہلہ ومالہ وعملہ، فیرجع اثنان ویبقى واحد عملہ. 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں. اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا محل جاتا ہے، اس کا عمل جاتا ہے. 2 چیزیں اس کے لوگ، اس کے گھر والے، اس کا مال واپس چلا آتا ہے. ایک چیز اس کے پاس باقی رہتی ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کے محاسبے کے ساتھ آج اس جمعہ میں سب کا یہ محاسبہ کرنا چاہتا ہوں، اس بات کی تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو آپ نے پنکھا لگا لیا، یہاں تو آپ نے اے سی لگا لی، یہاں آپ نے تو ضروریات زندگی کی ساری چیزوں کو مہیا کر لیا، اکٹھا کر لیا، لیکن قبر کی منزل میں کیا لگاؤ گے؟ وہاں پر کون سا پنکھا کام آنے والا ہے؟ وہاں بھی کون سی اے سی کام آنے والی ہے؟ وہاں کا کون سا فریجر کام آنے والا ہے؟ وہاں کی کون سی دنیا کی چیز کام آنے والی ہے؟ جہاں صرف اور صرف اللہ کی قدرت، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی چلنے والی ہے. وہاں پر اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے، وہ یبقى عملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل یہی باقی رہتا ہے، یہی عمل آخرت کی اس سب سے پہلی منزل میں کام دے گا. تو ذرا غور کیا جائے، رمضان المبارک تو ختم ہو گیا، کسی نے 3 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کیا تھا، کسی نے 4 مرتبہ مکمل کیا تھا، کسی نے 5 مرتبہ مکمل کیا تھا. ایک بڑی تعداد نے بلا نمازوں کو قضا کیے ہوئے وقت پر اپنی نمازوں کو ادا کیا تھا. کیا رمضان کے بعد اس نماز کی اہمیت کم ہو گئی؟ کیا نماز کے بعد اس تلاوت کی اہمیت کم ہو گئی؟ کیا قرآن مجید طاق کی زینت بنا دیا گیا؟ کیا وہ سلسلہ جو رمضان المبارک میں نماز کا، دیگر اعمال کا تھا، کیا ہمارے درمیان وہ قائم ہے، باقی ہے؟ اسی پر ہمیں غور کرنا ہے، اسی کو ہمیں سوچنا ہے. مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری کے حساب سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے مشہور کر دوں، پیش کر دوں، جو بڑی مشہور ہے اور ذمہ داری کے حوالے سے بڑی اہم ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اس دنیا میں ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو، اپنے کنبہ کو، اپنے قبیلے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیا یا نہیں کیا؟ اس سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. الامام راع ومسئول عن رعیتہ، ایک شخص امام ہے، وقت کا پرائم منسٹر ہے، وہ ذمہ دار ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری رعایا کے آرام کا، اس کی خوشحالی کا، اس کی مساجد سے لگاؤ کا، اس کی دین کی ترقی کا، اس کے دین کے انتظام اور اس کو لازم پکڑنے کا وہ انتظام کرے، خیال کرے. اگر ان چیزوں کا وہ خیال نہیں کرے گا، یہ اپنی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. پھر فرمایا
الرجل راع ومسؤول عن رعیته. ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. فرمایا ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. یہ ذمہ داری یہاں عورتوں پر ڈالی جا رہی ہے، عورتوں پر ڈالی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. گھر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 مال. شوہر کے مال کو اڑائے نہ، بے جا خرچ نہ کرے، شوہر کی مرضی کے مطابق خرچ کرے. شوہر جہاں مال کو دینا چاہتا ہے وہیں پر مال کو خرچ کرے. یہ بات اور ہے، یہ شریعت کا دستور ہے، یہ شریعت کے محاسن میں سے، اچھائی میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اگر مال کما کر کے لاتا ہے اور ایک بیوی کو دیتا ہے اور وہ بیوی اپنے ہاتھ سے اس مال کو خرچ کرتی ہے، اللہ کے راستے میں دیتی ہے، فقراء مساکین کو دیتی ہے، مساجد اور مدارس کے اندر دیتی ہے، مستحقین کو دیتی ہے، تو فرمایا اس عورت کو بھی ثواب ملے گا اور اس مرد کو بھی ثواب ملے گا. کیوں ثواب ملے گا؟ شوہر کو اس لیے ثواب ملے گا کہ وہ مال کما کے لایا ہے، اس نے بیوی کے ہاتھ میں دیا ہے، اور بیوی کو اس لیے ثواب ملے گا کہ اس نے شوہر کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مستحقین کو دیا. یہ دونوں اجر کے اندر برابر ہے. اسلام اور روایت مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیاسی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. وہ آدمی پیاسا تھا، اس نے خود پانی پیا، دیکھا کہ ایک کتا اپنے پیاس کو بجھانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے تاکہ اس مٹی کی وجہ سے اس کے گلے کو کچھ تراوٹ مل جائے. اس آدمی کو رحم آیا، اس نے اپنے موزے کو نکال کر کے کنویں میں داخل کیا اور جو پانی اس سے نکلا وہ کتے کے منہ میں ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول ایسا بھی ہوتا ہے، اسلام میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایک کتا جس کو آدمی دیکھ کر کے نفرت کرتا ہے، نجس سمجھتا ہے، کیا اس کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ہر وہ شخص جس کے پاس تر کلیجہ موجود ہے اس کے ساتھ نیکی کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے. یہ اسلام ہے. تو ثواب یہاں شوہر کو مل رہا ہے اور ثواب یہاں بیوی کو بھی مل رہا ہے. دونوں کو شریعت نے برقرار رکھا اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. ہاں ذمہ داری ہے، گھر پر شوہر نہیں ہے، اس کے گھر کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کے بچوں کی جو ذمہ داری چاہے ادب کے تعلق سے ہو، چاہے تعلیم کے حوالے سے ہو، وہ عورت اس بات کی ذمہ دار ہے وہاں اس کے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، اس کی تربیت کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے. اس کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخادم الراع في مال سيده وهو مسؤول عنه. ایک وہ آدمی جو نوکر ہے، وہ خادم ہے، اس کی ذمہ دار نے اس کی دکان کو یا اپنے گھر کو اس خادم یا خادمہ کے حوالے کر دیا. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دکان میں، اس کے مکان میں، اس کے مال میں یا اس کی چیزوں میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ کرے. اگر یہ خیانت کرے گا فرمایا وہ مسئول
وہ بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہ احساس دیا جائے گا، ذمہ داری دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، دنیا کا ہر شخص نگراں ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور سب کے سب قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیے جائیں گے، سب سے پوچھا جائے گا، یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ لہذا اس خطبے کا سب سے پہلا موضوع آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، دینی طور پر، عصری طور پر، ہر طور پر، اور چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، شریعت نے کسی کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہر جملے، ہر باتیں جو ایمان والوں سے خطاب ہیں وہی ایمان والیوں سے بھی خطاب ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابیات آئیں رضی اللہ عنہن، اسماء بنت امیس وغیرہ۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اکثر ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتی ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مردوں ہی سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صیغہ مردوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے اللہ کے نبی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی خطاب کرے، ہمارا بھی ذکر قرآن مجید میں کرے، جبکہ معمولی ذکر عورتوں کا نہیں تھا، پوری ایک سورہ، لمبی سورہ نساء ہے، نساء مانے عورتیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کے زیادہ احکامات بیان کیے ہیں۔ سورہ نساء موجود ہے، سورۃ الرجال نہیں موجود ہے، مردوں کے نام سے سورہ موجود نہیں ہے، عورتوں کے نام سے سورہ موجود ہے، لیکن ان عورتوں نے کہا خطاب ہم سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اس بات کو سن لیا۔ آیت کریمہ سورہ احزاب کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور سب لوگوں کو کہا، مومنہ مردوں سے کہا، مومنہ عورتوں سے کہا۔ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، بلا شبہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور زیادہ کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، بڑے اجر کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے، کسی کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اگر اپنے اعمال کی بنیاد پر ایک مرد جنت میں جا سکتا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر ایک عورت بھی جنت میں جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین رحم کرے اس مرد کے اوپر جو رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے، قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی نہیں اٹھتی، نہیں بیدار ہوتی، تو پانی کے چھینٹے مار کر کے وہ بیدار کرتا ہے اپنی عورت کو کہ اٹھو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ رب العالمین رحم کرے اس عورت کے اوپر جو رات کو نماز کے لیے اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ اگر اس کا شوہر نہیں اٹھتا، نہیں بیدار ہوتا، تو پانی کے چھینٹے مار کر کے اس کو بیدار کرتے اٹھاتی ہے اور اٹھو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ اے بھائیو، آج تو ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے دعا کرنے۔ شکوے شکایت تو بہت زیادہ ہیں، بچوں کے صحیح رشتے نہیں ملتے، بچیوں کے صحیح رشتے نہیں ملتے،
مالی مارکیٹ خراب ہوتی جا رہی ہے، سب کچھ شکایتیں تو بہت سارا ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، سوال کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، ثلاث لا ترد، 3 لوگوں کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، لوٹاتا نہیں۔ والد کی دعا اپنے بچوں کے سلسلے میں، والد کی دعا اپنے بچوں کے سلسلے میں۔ بعض محدثین نے تو یہاں تک کہا کہ اگر والدہ بھی دعا کرے، دیگر حدیثوں کی روشنی میں والدہ بھی دعا کرے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین والد اور والدہ دونوں کی دعائیں بچوں کے سلسلے میں قبول کرتا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کی اچھی کمائی کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے رشتے کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المظلوم، جو آدمی ستایا گیا، وہ دعوت المسافر، تیسری چیز مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں۔ وہ ایسے ہی ہو گیا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ راہ دکھلاؤں کسے رہرو منزل ہی نہیں، میں تو مائل بکرم ہوں کوئی سائل ہی نہیں۔ میں تو دینا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی مانگنے ہی والا نہیں، میں دوں کس کو؟ میں تو مائل بکرم ہوں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاؤں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ ہمیں نہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا وقت ہے، نہ اپنے ملک کو اچھائی کی طرف لے جانے کی دعا کرنے کا وقت ہے، نہ اپنے اولاد اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی طرف لے جانے کا اور دعا کرنے کا وقت ہے۔ ہم تو صرف اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہیں، اپنی تمناؤں کے اندر مصروف ہیں، اپنی دیگر ضروریات کے اندر مصروف ہیں۔ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد دوسری ذمہ داری اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسانوں سے وہ تو جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ریاض الصالحین کے حوالے سے صحیح روایت ہے، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، اچانک ہم لوگ بیٹھے ہیں، کسی چیز کی آواز آتی ہے اور آدمی چونک جاتا ہے، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے منہ کے اوپر رکھا تھا، جہنم کے منہ کے اوپر رکھا تھا۔ وَهُوَ يَهْوِي إِلَى الْآنِ حَتَّى انتہا إِلَى قَهْرِهَا، وہ پتھر گرتا رہا حتیٰ انتہا إِلَى قَهْرِهَا، 70 برس کے بعد آج چل کر کے وہ جہنم کی آخری تہ کو پہنچا ہے۔ یہ ہے آخرت کی فکر، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر۔ آج ہم تو صبح میں بھی سوتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رکعت الصبح خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ سنت کا یہ عالم ہے تو فرض کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن سب کی بات تو نہیں کرتا۔ آج رمضان ختم کرنے کے بعد ہمارے بزرگ سوتے ہیں، ہمارے بچے سوتے ہیں، ہمارے جوان سوتے ہیں، مساجد خالی نظر آنے لگی، مساجد خالی نظر آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، فاطمہ اٹھو، یا اللہ رب العالمین کی رحمت تقسیم ہونے کا وقت آ گیا اور تم سو رہے ہو۔ جگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو لیلۃ القدر کی بات کی ہے اگر میں لیلۃ القدر پا جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ جب لیلۃ القدر پا جاؤ تو یہ دعا پڑھو. اس میں بھی سوال کیا جا رہا ہے مانگا جا رہا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رمضان گیا ہم نے بڑی بیداری کی بہت جگہ اس دعا کو پڑھا اللہ بلا شبہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے فاعف عنی اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے تو مجھے بخش دے. دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. دنیا کے لوگوں سے اگر مانگا جائے ایک بار دو بار تین بار تو انسانی فطرت ہے آدمی یہ سوچتا ہے کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا بات ہے یہ آدمی صرف میرے پاس آتا ہے مجھ سے سوال کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم جتنا زیادہ مجھ سے مانگو گے اتنا زیادہ میں تم سے خوش ہوں گا. اللہ رب العالمین مانگنے سے خوش ہوتا ہے بندہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرو سب کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے گھر بار کے لیے اپنے کنبہ قبیلے کے لیے اپنی قوم کی ترقی کے لیے تعصب اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرو مانگو اللہ رب العالمین دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں سے جہنم کو قیامت کے دن جناتوں سے جہنم کو قیامت کے دن بھرا جائے گا. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا جہنم تیرا پیٹ بھر گیا تو آسودہ ہو گئی. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ وہ جہنم کہے گی میرے پاس بہت گنجائش ہے بہت جگہ هَلْ مِن مَزِيدٍ اگر کچھ اور زیادہ ہے تو میرے پاس لے کر گیا بہت خالی ہے میرا پیٹ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود اٹھ کر کے چل کے آئے گا جہنم کے اوپر اپنے پیر کو رکھے گا اور اس کے بعد جہنم کہے گی بس بس اب ہو گیا کافی ہو گیا مجھے اس کے بعد اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہنم کا منہ بند ہو گیا. وقودها الناس والحجارہ جس کے ایندھن انسان ہوں گے پتھر ہوں گے. یہ پتھر جس کو لوگ اپنا معبود حقیقی سمجھتے ہیں اپنا حاجت روا اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس لیے جہنم کی آگ میں ڈالے گا تاکہ دنیا کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے یہ جانکاری ہو جائے یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارے آج کوئی کام نہ آ سکے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اس دن کوئی نفس کسی کا مالک نہیں ہوگا ساری حکومت ساری بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی. اختیار اس کا چلے گا اختیار کسی اور کا چلنے والا نہیں ہے. ہاں وہ فرشتے وہ اللہ کے مقرب بندے جسے اللہ شفاعت کی اجازت دے دے وہ اور بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے صحیح حدیث ہے بلکہ صحیح بخاری کی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اختیار دیا تھا اپنی امت کے لیے اس دنیا میں مانگ لو جو مانگو گے میں قبول کروں گا میں دوں گا آپ کو آپ کی امت کو دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو چھپا کر کے رکھا اور سارے انبیاء نے استعمال کر لیا اس دنیا کے اندر لیکن میں نے اس چیز کو چھپا کر کے رکھا اور وہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. اللہ رب العالمین میری شفاعت کو میری امت کے حق میں قبول کرے گا. یہ شفاعت ہے جس کو میں نے اپنے لیے چھپا کر کے رکھا اپنی امت کے لیے میں نے اس کو چھپا کر کے رکھا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اس کے اوپر انتہائی سخت دل فرشتے متعین ہوں گے. جہنم کے اوپر لا یعصون اللہ ما امرہم وہ لوگ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ رب العالمین جن چیز کا انہیں حکم دے گا وہ وہی کریں گے جو اللہ رب العالمین کہے گا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تائید کی اور فرمایا
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جو انہیں حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ آگے پیچھے وہ خود نہیں کر سکتے. کسی کے اوپر کوئی ترس آنا، کسی کے اوپر کوئی رعایت کرنا، کسی کے اوپر کچھ اور چیز کا کرنا، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوگا، بلکہ جو حکم اللہ رب العالمین انہیں دے گا وہی وہ کریں گے. میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اپنے خاندان کی ذمہ داری محسوس کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے. آپ نے خود اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو ذمہ داری کا احساس دلایا، انہیں بتایا، اپنے کنبہ قبیلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لوگوں کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے امت کو دین اسلام کی تعلیم دی. سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا. یہاں تک کہ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، وہاں پر بھی لمبا خطبہ ہے، وہ تو تفصیل کا موقع ہے، پوری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور مجمع کے سامنے آپ نے بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، جتنی چیزیں تو نے مجھے پہنچائی تھی، میں نے من وعن پوری چیزیں A to Z میں نے امت کو پہنچا دیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی. آئیے اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس کو میں نے آیت کریمہ کے بعد پڑھی تھی. اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، بنی آدم جتنے ہیں، آدم کی جتنی اولاد ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب کے سب خطاوار ہیں. کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کرنے والے جن سے غلطیاں ہو جائیں وہ توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کر لے، اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا. ایک مستقل ایک موضوع ہے کہ کون سی چیز معاف ہوگی، کون سی چیز معاف نہیں ہوگی، اس کی تفصیل کا موقع نہیں. البتہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی برائی کرتا ہے اور برائی کے بعد نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نیکی کی وجہ سے اس کی برائی کو ختم، چھوٹے چھوٹے گناہ کو اللہ رب العالمین نیکیوں کی بنیاد پر ختم کر دیتا ہے. لہذا بندہ اس بات کی کوشش کرے ہمیشہ مغفرت، اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین سے لگاؤ، اپنی ذمہ داریوں کا احساس، ہر چیز بندہ اور بندی کرتا رہے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لہذا ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے. اور ایک خاص بات، رمضان المبارک کے موقع پر بہت ساری برائیاں، چاہے اس کا تعلق اعمال سے ہو، چاہے اس کا تعلق لین دین سے ہو، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، ہر آدمی وہ جانتا ہے، محسوس کرتا ہے. آدمی کو اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہی ایک بندے مومن کا شیوا ہے کہ جو چیز غیر مناسب ہے وہ بھی بندہ چھوڑ دے، نہ کرے اس عمل کو. چل جائے گی اس کے حلال و حرام کی بات یہاں نہیں کی جا سکتی، اس کو بھی چھوڑنے کی کوشش کریں. آج کے اس خطبے کا میسج پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنی باتیں میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کی ہیں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں تمام لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمان دنیا کے جس کونے میں پریشان، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، اللہ رب العالمین ان کو ان کی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے آبا و اجداد مسلمان موحدین موحدات جو آج اپنی قبروں میں مدفون ہیں، ہمارے درمیان موجود تھے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمك الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وعز وجل وتمام